کیے ہوئے ہیں، خالق کے ساتھ مخلوق کو ملا دیا۔ کیسے یہ ظالم ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکا بنائے؟ خلقو، ان کی تردید کی جا رہی ہے، رد کیا جا رہا ہے، انہوں نے کوئی ایسے پیدا کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کے اوپر مشتبہ ہو گئی ہو بھئی یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ان کی مخلوق ہے، وہ کہیں کہ انہوں نے بھی مخلوق کو پیدا کی ہے۔ تو عبادت کا مستحق تو وہ ہوتا ہے جو خالق ہے، پھر کیوں ان کی عبادت کر رہے ہیں جو عاجز ہیں، جو پیدا بھی نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے۔ فتشابہ الخلق علیہ، کہ ان کے اوپر مشتبہ ہوگی ہو اللہ کی خلقت، فاعتقدوا استحقاق عبادتہم، اس لیے انہوں نے اعتقاد کیا ہو ان کی عبادت کے استحقاق کا، بخلق بھی استفہام انکاری ہے۔ ایسے نہیں ہے، جب نہیں ہے تو عبادت ان غیر اللہ کی چھوڑ دو۔ لیس الامر کذالک، معاملہ ایسے نہیں ہے، نہیں مستحق ہوتا عبادت کا مگر خالق ہی، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ ساری کائنات کو روزی دینے والا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہی عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہے، علام الغیوب ہے، وہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ دور سے پکارو، قریب سے پکارو، ہر ایک کی سننے والا ایک اللہ۔ قل اللہ خالق کل شیء، فرما دیجئے وہی تمام کائنات کا، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح اس کی خلقت کے اندر شریک نہیں ہے، پیدا کرنے میں، عبادت میں بھی شریک نہیں ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ زبردست ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی دو مثالیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان سے بارش آتی ہے، بارش کے ساتھ وادیوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، پھر وادیاں بہنے لگ جاتی ہیں، پھر ان سے میل کچیل اوپر آ جاتی ہے، جھاگ آ جاتی ہے، اس کے اندر تنکے وغیرہ، کوڑا کرکٹ وغیرہ ہوتا ہے، گندگی بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ جھاگ اور گندگی وغیرہ ایک طرف ہو جاتی ہے، جو زمین کے اندر پانی ہوتا ہے وہ زمین جذب کر لیتی ہے، اور اوپر والا جو جھاگ ماگ ہے، گندگی مندگی، وہ خشک ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ پہلی مثال حق کی ہے، حق پانی کی طرح ہے، اور وہ باطل جو ہے وہ جھاگ کی طرح ہے جو اوپر آ جاتی ہے، میل کچیل، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری مثال بیان فرمائی کہ ایک سونا، چاندی، پیتل، تانبا وغیرہ، اس سے برتن وغیرہ اور اسی طرح زیورات وغیرہ بناتے ہیں، ان کو سنار وغیرہ بنانے والے آگ میں پگھلاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک میل کچیل ہوتی ہے، کھوٹ ہوتا ہے، وہ کھوٹ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جو اصل چیز ہوتی ہے، سونا، اس کے زیور، سونے چاندی کے زیور، اور اسی طرح پیتل تانبے کے جو ہے برتن وغیرہ بناتے ہیں، جھاگ ختم ہو جاتی ہے، اور جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا حق جو ہے اس کی مثال سونا اور چاندی جو خالص ہے اس کی طرح ہے، اور جو میل کچیل ہے، باطل کی مثال میل کچیل کی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ باطل ختم ہو جانے والا ہے، حق ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جس طرح پانی جو سیلاب وغیرہ کا، اور اسی طرح وہ بارش کا پانی وہ فائدہ مند ہوتا ہے، وہ زمین سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر گھاس اگاتے ہیں، مختلف اناج اگاتے ہیں، مختلف پھل آتے ہیں، تو ایمان اور حق یہ نیچے جو ہے بظاہر اگرچہ نیچے نظر آئے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو اوپر کر دیتا ہے۔ الحق کو یعلو ولا یعلا علیہ، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر جھاگ کی طرح وہ کبھی کبھی باطل اوپر نظر آتا ہے، لیکن ایک جھاگ کی طرح ہوتا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور حق ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اسی طرح میل کچیل سونے چاندی کی وہ ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، اور اصل جو سونا چاندی ہے وہ باقی رہتا ہے، اس کے زیورات کار آمد ہوتے ہیں، لوگ ان سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی حق و باطل کی۔
انزل من السماء، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی حق و باطل کی، فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اتاری، فسالت اودیۃ بقدرها، پس وادیاں جو ہے بہنے لگی اپنی مقدار کے ساتھ، بھراؤ کے برابر، فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر اٹھا لیا سیل نے، جھاگ نے، سیلاب نے، زبد الرابیہ، جھاگ کو جو ابھرنے والی ہوتی ہے، زبد الرابیہ، عالین علیہ، وہ اوپر اٹھنے والی ہوتی ہے اس کے چہرے پر، من قدر وناویہ، ومما یوقدون علیہ، اور اس چیز سے دوسری مثال بیان فرمائی جس کو جلاتے ہیں، جس کے اوپر آگ جلاتے ہیں، فی النار، آگ کے اندر، من جواہر الارض، زمین کے جواہر میں سے، کالذہب، سونے اور چاندی اور پیتل وغیرہ کو، ابتغاء حلیۃ، وہ زیور تلاش کرنے کے لیے، متاعن، یہ نفع حاصل کرنے کے لیے سامان وغیرہ بناتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ جب ان کو پکلایا جائے، یہ بھی زبد، جھاگ کی طرح، اس کی مثل جھاگ کے ہے، جو اس سیلاب کی جھاگ کی مثل ہے، وہ اس کا کھوٹ ہوتا ہے، الذی ینفیہ الکیر، جس کو لوہار کی وہ دھوکنی جو ہے دور کر دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے، آگ جلاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے اس کا جو اوپر والا میل کچیل، کذالک یضرب اللہ الحق، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے، فاما الزبد فیذهب جفاء، لیکن جو جھاگ ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے۔ آج اس طرح ہے، آپ استاد عابد صاحب سے سبق پڑھ رہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا ختم شریف ہے، اس کے بعد تو ان کو ٹائم دیتے ہیں، پھر آپ کو 11 بجے کے بعد، ٹھیک ہے، آپ ادھر پڑھ لیں، آج کا دن صرف تبادلہ عارضی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور اس سے جو جلاتے ہیں آگ کے اندر، ابتغاء حلیۃ ومتاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو مثالیں بیان فرماتے ہیں، فاما الزبد، لیکن جو جھاگ ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، باطلا مرمیا، باطل کی مثال جھاگ کی ہے، مرمیم بھی، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، واما ما ينفع الناس، لیکن جو چیز لوگوں کو کار آمد ہوتی ہے، پانی اور موتی وغیرہ، وہ ٹھہرے جاتی ہے زمین میں، حق کی مثال اسی طرح ہے۔ اسی طرح باطل مضمحل ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اگرچہ بظاہر حق کے اوپر بسا اوقات اوپر بھی آ جائے، اور حق ہمیشہ ثابت رہتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، باطل مٹنے والا ہے، اور باطل ہمیشہ مٹنے والا ہے، کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اللہ کی بات مان لی، اپنے رب کی بات مان لی، اطاعت اختیار کی، ان کے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، والذین لم یستجیبوا لہ، وہ لوگ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے وہ کفار ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، ساری زمین کی نعمتیں مل جائیں اور اس کی مثل دگنا، یعنی زمین کی نعمتوں کا دگنا کر دیا جائے، لافتدوا بہ، وہ اس کا فدیہ دینا چاہیں گے، ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم، کافر لوگ جن کے اندر ایمان نہیں، قیامت کے دن چاہیں گے ساری زمین کی نعمتیں مل جائیں، دے کر ہم چھٹکارا حاصل کر لیں، ملیں گی نہیں، لیکن اللہ نے ایمان کی قدر و قیمت بتائی۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب ہے، مواخذہ ہوگا ہر اس کے ساتھ جو انہوں نے عمل کیا، ان کی بخشش نہیں ہوگی، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم۔ اگلی آیت کا شان نزول بیان فرما رہے ہیں، یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور ابو